بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا پرندہ جو جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور اسی راکھ سے پیدا ہوتا ہے، ایسا عجیب پرندہ جو ہاتھی جیسے طاقتور جانور کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس پرندے کو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کیوں کہا؟ تو اگر آپ یہ راز جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کئی ایسے جانور اور پرندے اس دنیا پر موجود ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کو مختلف مخلوقات پر پیش کیا تو کچھ مخلوقات نے اس ولایت کو قبول کیا اور کچھ نے اس کا انکار کیا۔ تفسیر برہان میں روایت موجود ہے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری ولایت کو پرندوں پر پیش کیا، پس جس پرندے نے میری ولایت کا اقرار کیا تو اللہ نے اسے خوبصورت آواز عطا کی اور اسے زبردست طاقت سے بھی نوازا، اور کچھ پرندوں نے میری ولایت کا انکار کیا، جن میں سے ایک پرندہ سی مرغ یعنی عنقا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پرندے کے متعلق جانیں گے کہ آخر اتنا عجیب و غریب پرندہ دنیا میں کہاں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پرندے کے مختلف نام ہیں، جن میں عنقا، سی مرغ اور ککنس سر فہرست ہیں۔ اسے انگریزی زبان میں فونکس کہا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، پرندوں میں سے ککنس نے ہماری ولایت کا انکار کیا تو اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا اور اسے انسانوں سے دور کر دیا، حالانکہ یہ پہلے انسانوں کے درمیان رہا کرتا تھا اور اللہ نے اسے سمندروں کے پار رہنے کا حکم دیا۔ ناظرین، آخر یہ پرندہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے؟ سوال کا جواب ہمیں کتاب عجائب المخلوقات میں ملتا ہے۔ اس کتاب میں موجود ہے کہ یہ پرندہ مضبوط جسم والا ہے جو کہ گائے اور ہاتھی کو بآسانی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ انسانوں کے درمیان رہا کرتا تھا اور مختلف قسم کے برے اعمال انجام دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کی بدکاری یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دلہن کو جو زیور پہنے ہوئے تھی اسے اٹھا لے گیا۔ پس قوم کے افراد نے اس کی شکایت حضرت حنظلہ علیہ السلام سے کی اور انہوں نے خدا سے دعا کی کہ اسے انسانوں سے دور کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو خط استوا کے نیچے سمندر کے بعض جزیروں میں ڈال دیا تاکہ انسان اس کی طرف نہ پہنچ سکے، اور اس جزیرے میں ہاتھی، گائے اور اس جیسے کئی بلند قامت جانور موجود ہیں، لیکن ککنس اب ان کا شکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب کے سب اس کے غلام ہیں اور وہ ان سب پر حکومت کرتا ہے۔ جس وقت کوئی ان میں سے باغی ہوتا ہے تو اس وقت اس کا شکار کرتا ہے۔ ناظرین، بحار الانوار میں روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ایک پرندہ خلق کیا جس کا نام ککنس تھا۔ اللہ نے اسے 4 بڑے پر عطا کیے اور اس کا چہرہ انسانوں کی طرح تھا، اور اللہ نے ہر چیز میں اس کا حصہ قرار دیا تھا، اور اس پرندے کو وہ تمام نعمتیں عطا کی تھی جو بنی اسرائیل کے لیے موجود تھی۔ پھر اللہ نے اس وجہ سے 2 پرندے خلق فرمائے اور ان کا رزق جانوروں کو قرار دیا، اور وہ اپنا رزق صرف بیت المقدس کی سرزمین میں سے طلب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور ان سب نے مل کر جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور انہیں انسانوں سے دور کر دیا۔ ناظرین، کتاب عجائب المخلوقات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پرندہ بڑے جسم والی مچھلی کا شکار کرتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ مچھلی ویل مچھلی ہو۔ نیز اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر 1800 سال ہوتی ہے، اور جب 500 برس گزر جاتے ہیں تب یہ اپنی مادہ کے ساتھ ملاب کرتا ہے اور اس کے انڈے سے
125 سال بعد جاندار نکلتا ہے۔ ناظرین، یہ پرندہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی ہمیں اسی کتاب میں ملتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی برائی اور گندگی سے بھرپور ہے، جسے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، جب اس کا بچہ جوان ہوتا ہے تو اگر وہ مادہ ہو تو دونوں ماں باپ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں اور اپنی چونچ کو رگڑتے ہیں، جس سے اس بچے کی ماں جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ برا عمل انجام دیتا ہے۔ اور اگر ان کا بچہ نر ہو تو وہ اپنی ماں کے ساتھ برا عمل انجام دیتا ہے اور اپنے باپ کو جلا دیتا ہے، اور کئی سو سالوں کے بعد اسی راکھ سے ایک اور پرندہ خلق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس پرندے سے کئی روایات منسوب ہیں اور اس کا ذکر دنیا کی ہر قوم اور مذہب میں پایا جاتا ہے۔ کئی مذاہب میں اسے ابدیت کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ اسے مقدس مانتے ہیں، حالانکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ یہ پرندہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، جس نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا۔ اس کا ثبوت ہمیں اس کی زندگی میں ملتا ہے۔ ناظرین، اس حیرت انگیز پرندے کی کہانیاں چاہے دنیا کے ہر مذہب اور ثقافت میں موجود ہوں، مگر اہل بیت علیہ السلام نے اس کی اصل حقیقت واضح فرما دی کہ یہ ولایت علی کا منکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی نافرمانی اور گناہ سے بھری ہوئی ہے۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی ولایت علی سے منہ موڑتا ہے وہ اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور اطاعت سے منور کریں، کیونکہ نجات، سکون اور علم حقیقی صرف انہی کے در سے حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس جیسی عجیب و غریب مخلوقات کے واقعات پہلے بھی ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔